سورہ آل عمران کی آیت سے تبرک کا آغاز کرنے لگا ہوں. صرف سورہ آل عمران میں نہیں، سورہ حدید میں بھی یہی آیت موجود ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. اے رسول اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے فضل ید اللہ کے پاس ہے. ان الفضل بید اللہ، ید اللہ کے پاس ہے فضل. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. میں ملک اور سائنغائی ترجمہ بدل دیتا ہوں تاکہ دونوں گھر راضی ہو جائیں. ظاہر بھائی قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے میں نے کہا فضل ید اللہ کے پاس ہے، اب میں کہہ رہا ہوں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب میرے سامعین کی، اہل اسلام کی مرضی ہے، ہاتھوں والا اللہ پسند ہے یا اللہ کے ہاتھ پسند ہے؟ فضل ید اللہ کے پاس ہے، اور جس کا ذکر مجھے کرنا ہے وہ ابو الفضل ہے. اور ہاں، اگر کسی جاہل نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا ہے تو غلط فہمی دور کر دیں. جاہل نما عالم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ایک بیٹا تھا فضل، اس وجہ سے کنیت ہے ابو الفضل. غلط. پہلی بات یہ ہے کہ اگر بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سرکار کے بڑے فرزند کا نام محمد ہے. فضل تیسرے نمبر پہ ہے. اور پھر پتا ہے ابو الفضل کس دن سے کہا گیا عباس کو؟ 26 ہجری 4 شعبان. مسجد میں ہے خیبر شکن، فضا دوڑی دوڑی آئی. پھر غور کر لیں، 26 ہجری 4 شعبان، زینت مسجد میں ہے. جناب فضا بھاگی بھاگی آئی، دیکھ کے سلام کیا. حنین لکا یا امیر المومنین جاؤ الذی کنت تنتظرہ. یا علی مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے، جس کا انتظار مصطفیٰ کرے، جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے، وہ علی عباس کا منتظر. تحلل وجہ امیر المومنین سرورا، علی کا چہرہ گلنار ہو گیا، کھل گیا. جلدی سے آئے. شام والی نے اٹھایا ہوا تھا عباس کو، پیش کیا. امر لسانہ علی عینیہ واذنیہ وشفتیہ. لسان اللہ نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھرائی، کانوں پہ پھرائی، لبوں پہ پھرائی. پتا تھا کہ ہم جیسے بے علم پیدا ہوں گے 14ویں 15ویں صدی میں. پوچھا زینب نے، یا بتا ما تسنا، بابا یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کیوں پھیری؟ کہا کہاں پھیری؟ بابا آنکھوں پر، کانوں پر، ہونٹوں پر. فرمایا اس لیے لیَرَ الْحَقَّ وَيَسْمَعَ الْحَقَّ وَيَنْطِقَ الْحَقَّ. آنکھوں پہ پھیری تاکہ حق کو دیکھے، کانوں پر پھیری تاکہ حق سنے، لبوں پہ پھیری تاکہ حق بولے. ٹھیک ہے بابا، یہ تو کر لیا آپ نے. نام اس کا میری اماں تجویز کر کے گئی تھی، آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ عطا کریں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور سائیں خاج کے اس بارگاہ کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں. علی جھکے، عباس کی پیشانی چومی اور کہا تیری ماں نے اسے عباس کہا، میں اسے ابو الفضل کہہ رہا ہوں. پہلے دن چند منٹ ظاہری عمر ہے سرکار کی، اور اس وقت جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا وہ علی کہہ رہا ہے یہ ابو الفضل ہے. جو عباس کی عزت کرتا ہے علی کا بیٹا سمجھ کر بے شک چلا جائے یہاں سے. ہمارا مذہب رشتوں کے حوالوں سے عزت نہیں کرتا، ہم استحقاق کو دیکھتے ہیں. رشتے میں رسول کا چچا کیوں نہ ہو، اگر یہاں ایمان نہیں ہم لعنت کرتے ہیں. نہ نسب ملتا ہو، نہ حسب ملتا ہو، نہ زبان ملتی ہو، نہ بولی ملتی ہو، اور دل کی بستی میں 14 بستے ہوں تو ہم منا کہتے ہیں. بعض اوقات ایسے موضوعات پہ میں بولنا پسند کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سردار صاحب یہ ہستیاں مجہول القدر ہیں جن کی قدر پہچانی نہیں گئی. پتہ ہی نہیں زمانے کو عباس کیا ہے. عوام سے میں کیا شکوہ کروں، بڑے بڑے علماء کو نہیں خبر ہو سکے عباس کیا ہے. ٹھیک ہے، علی کا ایک بیٹا تھا. علی جسے ابو الفضل مانے، خود علی ذو الفضل ہے، اور امجد عباس کے لیے کہہ رہا ہے ابو الفضل. نہیں آؤ میں تمہیں پہلے تھوڑا راستہ بنا کے دوں. قرآن سے پوچھتے ہیں ملک فضل کیا ہے، تو بس جب سمجھ میں آئے کہ یہ فضل ہے فوراً سمجھ لینا کہ عباس ابو الفضل. جیسے دیکھیں علی کا سردار صاحب لقب کنیت ابو تراب، تراب کا باپ. تو پہلے تراب کو سمجھنا چاہیے.
تراب کی حقیقت جانتے ہو؟ اس کے قبضے میں یعنی مٹھی بھر تراب میں آدم میں نسل چھپا رہتا ہے۔ مٹھی بھاری خاک اٹھائی گئی تھی نا لاہور والوں، اور آدم بنا دیا گیا تھا، تو جس کے قبضے بھر میں مٹھی بھر میں آدم نسل سمیت چھپا ہے، پوری تراب میں کیا کیا ہوگا، اور پھر اس کا ابو ہے علی۔ تو اسی طرح جب فضل سمجھ میں آئے تو پھر سوچنا کہ اس کا ابو، اس کا باپ ہے عباس۔ بتاؤں سورہ نمل، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتا ہے جب سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اس نے پہلی تقریر میں کہا، لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور کل شے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ فضل مبین ہے۔ اب سلیمان بن داؤد کے پاس جو ہے وہ ہے فضل، اور عباس ہے ابو الفضل۔ اس کے سلیمان کی لیکن بھائی ہواؤں پہ حکومت، بادلوں پہ سواریاں، جنات پہ حکومت، خوب یاد دلایا تھا تم نے اسی آیت کا بالکل اگلا حصہ، لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور اگلا لفظ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ کہتا ہے سلیمان کا لشکر تھا، جنات، انسان، پرندے، جس کو فضل ملا۔ جنات اس کے لشکری ہیں، میں پوری جائیداد دے دوں گا، کائنات کے عالم مل کر مجھے بتائیں کبھی کسی جن نے سلیمان کی پناہ مانگی ہو؟ سلیمان کے لشکری ہیں جن، کسی جن نے مصیبت میں سلیمان کی پناہ میں آنا پسند نہیں کیا۔ سلیمان سے جن بغاوت تو کرتے رہے، پناہ میں نہیں آئے۔ اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے ابو الفضل۔ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ظافر جن پر جب کوئی مشکل آتی تھی وہ سوموار کی شام کو عباس کو استغاثہ کرتا تھا۔ جس شیر سے شیر بھی ڈرتے ہوں، اسے آخر بطول نام رکھ کے گئی ہے تو کچھ سوچ کے رکھا ہے۔ علامہ اسد ہاشمی لکھ رہے ہیں عباس کا نام 4 حرفوں سے بنا ہے، عین بے الف سین۔ وہ کہتے بالعین علیم بالملموت والعدوى وبالباء بصیر بالحل والشفاء وبالالف آمر بالقضاء وبالسین سر المرتضى۔ اس نے عین سے عباس کو علیم لکھا، بے سے بصیر لکھا، الف سے عامر لکھا، سین سے سر۔ علیم، عالم نہیں، علیم بہت بڑا جاننے والا، بصیر صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھنے والا، عامر امر کرنے والا، حکم دینے والا، سر راز۔ اب سنو، وہ کہتے ہیں بالعین علیم بالملموت والعدوى، وہ کہتے ہیں عین بتاتی ہے کہ عباس عالم نہیں، علیم ہے مشکلوں کا، عالم نہیں علیم ہے مشکلات کا، والعدوى بیماریوں کا، یعنی چاہے کسی کو مشکل گھیرے نہ گھیرے عباس کو پتا ہے مشکل کہاں ہے، کسی کو بیماری لگے نہ لگے عباس کو پتا ہے بیماری کہاں ہے۔ بالباء بصیر بالحل والشفاء، اور بے سے بصیر ہے مشکلیں حل کرنے میں اور شفا عطا کرنے میں۔ اور الف سے کیا ہے؟ عامر، کس چیز کا؟ خود سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ بالالف عامر بالقضاء، کہتے ہیں الف بتاتی ہے عباس قضا کو حکم دینے والا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدر، ایک ہوتی ہے ظہیر بھائی قضا۔ قدر تقدیر کو کہتے ہیں، اسے ہم بھی بدل سکتے ہیں، کبھی دعا سے، کبھی صدقے کے 5 روپے دے کر، تقدیر ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ قضا وہ ہوتی ہے جو بدلتی نہیں، علی کا بیٹا اسے حکم کرتا ہے بدل۔ اور سین کس چیز کی دلیل ہے ملک؟ کہتے ہیں وہ بالسین سیفاج بالسین سر المرتضی، وہ کہتے ہیں سین بتاتی ہے عباس راز ہے مرتضی کا۔ یوں سمجھنا آئے تو تیرے رسول کی حدیث ہے کہ الولد سر لابیہ، ہر بیٹا راز ہوتا ہے اپنے باپ کا۔ اور اب اللہ جانے کس کا کلیجہ چھلنی ہوگا،
اور کس کے رخسار پہ گلاب کھلے گا؟ عباس راز ہے علی کا. علی کیا ہے؟ میں 73 فرقے کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. رسول نے کہا تھا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے. اللہ کے راز کا نام ہے عباس. علامہ اسد ہاشمی کہتے ہیں، اور خوشی مجھے ملک رسولی بھی زیادہ ہوئی کہ ایک ہاشمی عالم نے لکھا، کیونکہ خود ہاشمی ہوں، ہاں قوم پرست ہونا چاہیے بندے کو ظاہر بھائی. وہ کہتے ہیں جب میں یہ فکرے لکھ رہا تھا، کتاب میں لکھ رہا تھا، اب دیکھیں نا جو سنا آپ نے، آپ کو عرش نظر آیا نا. اب اگر اگلی بات سمجھ میں آئی تو اب او ادنا نظر آئے گا. کہتے ہیں جب میں عباس پر یہ لکھ رہا تھا جملے، تو ایک شاعر آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. کیا لکھ رہے ہیں سرکار؟ سقائے سکینہ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہا ہوں، ان کے نام کی کتاب لکھ رہا ہوں اسرار العباسیہ کے نام سے، اور اسرار پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ عباس کی ذات میں کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں. دیکھا اچھا، عین سے آپ نے علیم لکھا مشکلات کا، بے سے بصیر لکھا حل ہونے کا اور شفا عطا کرنے کا، واہ. الف سے عامر لکھا قضا کا، سین سے سر لکھا مرتضی کا. سرکار گستاخی نہ ہو، 2 شعر میں کہہ دوں. فرمایا کہہ دو، عباس کو خراج تیرے نام سے پیش کروں گا. ہاں، اور دیانت ہے اس کی کہ پورا بھائی واقعہ بیان کر کے. وہ کہتے ہیں میں بھی 4 مصروں میں 2 شعروں میں ربائی کی شکل میں ایک مصرے میں ایک حرف پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مجھے عباس کے نام میں امجد، غور کرنا، جو مجھے جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ میں یوں سمجھاؤں بالعین اقص المرتضی، بالعین اقص المرتضی. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے سے. قرآن کہاں شروع ہوتا ہے؟ بے سے. بے سے بے سے بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا. بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا هو بالالف امن الحرم. سر کا معنی تو یاد ہے نا، کیا ہے بلا؟ سرمانی راز، سرمانی، ہاں بس ذہن میں رکھنا، پھر لطف آئے گا. پھر سنو، بالعین اقص المرتضی بالباء قرآن الوفا هو بالالف امن الحرم بالسین سر الکبریاء. تم 50 سے زیادہ مجالس سن چکے ہو مجھ سے عباس پر. کسی عباس کی قسم کھا کے کہو یہ فکرے سنے ہیں کبھی؟ حالانکہ 50 سے زیادہ مجالس یہ سن چکا ہے اس حقیر سے صرف عباس پر. وہ کہتے ہیں این دلیل ہے کہ یہ مرتضی کا عکس ہے. ساری باتیں ملک اور سائیں خواج یہی حال ہو رہی ہیں. اب دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، آپ شیشہ سامنے کریں، اب شیشے میں کیا نظر آئے گا؟ سورج کا عکس. اس کے سامنے اور شیشہ رکھ دیں، اس میں بھی عکس نظر آئے گا، مگر عکس کا عکس. تو یہی کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب کہ علی اللہ کا عکس، عباس علی کا عکس. اب نہیں یا عباس کو آج کے بعد ثانی علی نہ کہو، ورنہ کوئی مائی کلال کسی کا باپ غضنفر کو یہ جملہ کہنے سے روک ہی نہیں سکتا. علی بھی اللہ نظر آتا ہے عکس ہونے کی وجہ سے. اس میں اور عباس میں ایک آئینے کا فرق ہے. بالعین اقص المرتضی، عین دلیل ہے امجد کہ یہ مرتضی کا عکس ہے. بالباء قرآن الوفا، اور بے دلیل ہے کہ یہ بھی قرآن ہے وفا کا. وہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے. یہ قرآن وفا بھی اس کے نام کا دوسرا حرف بے اور ختم سین پہ ہوتا ہے. اور اسی پر اگر یہ جملہ میں نے نہ کہا تو خیانت ہوگی اور شاید میں بیمار بھی ہو جاؤں. یہاں علامہ اسد حیدر ہاشمی نے اپنی طرف سے پھر ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کیا خوب کہا تم نے کہ یہ بھی قرآن ہے وفا کا ہے. یہ الف لام میم ذالک الکتاب والا بھی قرآن، عباس بھی قرآن. وہ قرآن ہدایت، یہ قرآن وفا. اور ایک جملہ لکھا ہے، اور میں ساری زندگی اگر خراج پیش کرتا رہوں تو لکھنے کو خراج پیش کر ہی نہیں سکتا. میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا ہی بڑائی ہوتا ہے. کیا جملہ لکھا؟ وہ کہتے ہیں ان المصحف آل القرآن الہدایت تلاہ امیر المومنین قبل نزولہ
والقرآن الوفا تتلوہ بنت رسول ثقلین قبل نزولہ، کہتے ہیں پہلے والے قرآن کو علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے، اور اس قرآن وفا کی تلاوت بطول نے کی نازل ہونے سے پہلے۔ اسے پڑھا امیر المومنین نے، اور اس قرآن کی تلاوت کی بطول نے نازل ہونے، نام جو رکھ رہی ہے عباس، اور اللہ جانے بطول نے زندگی میں کتنی دفعہ ناز سے کہا ہے عباس میرا بیٹا۔ نہیں، جس کے اپنے ہاں بیٹا ایک بھی ہو، کبھی دیکھا، ابھی سنبھالنا 2 منٹ اپنے آپ کو سنبھالنا، کبھی دیکھا ہے کہ وہ متبنہ بنا رہا ہو؟ آپ کیا کہتے ہو متبنہ کیا کرنا چاہیے؟ اڈاپٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ لے پالک۔ لے پالک کسی کوئی بناتا ہے کسی کو؟ اپنا جو بیٹا ہے، بیٹے حسن حسین جیسے، اور پھر کہتی ہے میرا بیٹا۔ تو اس قرآن وفا کی اللہ جانے کتنی بار تلاوت نزول سے پہلے بطول نے کی۔ بس ختم ہو کے بعد میری طرف دیکھنا، عین دلیل ہے عکس ہے مرتضی کا، بے دلیل ہے قرآن ہے وفا کا۔ ہو بالالف امن الحرم، الف دلیل ہے، یہ امن ہے، یہ چین ہے حرم حسینی کا۔ اور وہ کہتا ہے تو اسے سر المرتضی کہہ رہا ہے، جب اللہ کے عکس کا عکس ہے تو سیدھا کہے بسین سر الکبریا، سین دلیل ہے یا کبریا کا راز ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، عباس کو اللہ کا راز سمجھیں یا اللہ کے راز کا راز سمجھیں۔ میرا گھر دونوں طرف سے پورا ہے، ہاں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کس کا جگر ہے کہ سمجھ سکے؟ تو جو سر الہی ہے، جو قضاء و قدر کا عامر ہے، جو حکم دینے والا ہے، کبھی مانگ کے تو دیکھ۔ مجھے اسی عباس کی وفا کی قسم، حسین کی عظمت کی قسم، 7 زمینیں 7 آسمان کپڑا بن جائیں اور انہیں سی کے ایک جھولی بنا دیا جائے اور عباس سے مانگا جائے، عباس کی عطا کے مقابلے میں جھولی چھوٹی پڑ جائے گی۔ ہم تو بڑی باشعور قوم ہے، ہم نے تو صدیوں سے عباس کا علم تھام لیا۔ ہاں، اور پتہ چلا کوئی حاجی بیٹھے ہوں گے، گواہی دے دینا، ہر معلم کی الگ الگ جماعت ہوتی ہے نا، کسی نے کوئی معلم کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، جو گیا ہے وہ میری تائید کر دے، جو نہیں گیا وہ جا کے وہاں تصدیق کر لے بے شک ہے۔ ہاں، جب چلنے لگتے ہیں حاجی قافلوں کی صورت میں، پیچھے حاجی ہوتے ہیں، آگے معلم ہوتے ہیں، اور ہر معلم کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے، اپنا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اپنا اپنا پرچم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لاکھوں کی بھیڑ میں ہمارے والا بھٹک نہ جائے۔ میں نے کندھے ہلا ہلا کے شعور کو بھی احساس دلایا، دیکھا ہم تو صدیوں سے سمجھ چکے ہیں جہاں علم نہیں ہوتا بھٹک کے مر جایا کرتے ہیں۔ سارے عباس سے سوال کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرو گے، مانگو گے نہیں؟ کچھ ایسے ہیں ہاں نے مولا حسین سے مانگنا ہے تو حسین سے بھی سوچ کے مانگنا کہ باب الحسین عباس ہے، عباس راستہ دے گا تو حسین تک پہنچو گے نا۔ ہاں، تیری سوچ سے زیادہ عطا کر سکتا ہے عباس۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔